ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ناظرین کرام، صرف 3 باتیں ایمان اور عقیدے کے حوالے سے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ ان میں سے پہلی بات اور پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ ایمان اور یہ عقیدہ بنا لیجئے کہ قرآن و سنت کی نصوص کے مطابق ایک مسلمان کا درست ایمان اور عقیدہ اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس کے برعکس قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف غلط ایمان اور غلط عقیدہ اس کی آخرت کی بربادی سے پہلے دنیا میں اس کے لیے بے شمار پریشانیوں کا ذریعہ اور بے شمار اس کے نقصانات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرات، دوسری بات، وقت وہ چاہے سال ہو، مہینہ ہو، ہفتہ ہو، دن ہو، رات ہو، 1 گھنٹہ ہو، 1 منٹ ہو یا 1 سیکنڈ ہو، فی نفس ہی وقت بے برکت نہیں ہوتا، منحوس نہیں ہوتا۔ زندگی میں اگر کوئی لمحہ انسان کے لیے اس مصیبت کا سبب بنتا ہے تو اصل میں اس کے پیچھے اس کا اپنا کردار یا اس کا اپنا غلط عقیدہ اور غلط نظریہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ دنیا میں اگر تمہیں کوئی مصیبت، کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ تمہارا اپنا کردار اور تمہارا اپنا عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے، وگرنہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار بیدی الامر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی یہ باتیں اور ابن آدم کے جملے میرے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں جب ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اور میرے اور آپ کے اس معاشرے میں عام طور پر یہ الفاظ، یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے، وقت بڑا خراب ہے۔ تو چنانچہ جب یہ الفاظ کو بندہ بولتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے جملے میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں جب وہ کسی مہینے کو، کسی سال کو، کسی دن کو یا کسی لمحے کو برا کہے۔ اس صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وقت فی نفس ہی برا نہیں ہوتا ہے۔ تیسری، اگلی اور آخری بات، حضرات، آج کل سفر المظفر کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس سفر کے مہینے کے متعلق کثیر تعداد ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو بدعقیدگی کا شکار ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جاہلیت سے اس مہینے کے متعلق غلط اعتقادی، بد اعتقادی چلی آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں لوگوں کے جہاں دیگر اعتقادات کو درست کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایز اے اسپیشل اس سفر المظفر کے مہینے کے متعلق لوگوں کی بد اعتقادگی کی درستگی کے لیے پوری کوشش کی تھی۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا لوگوں لا عدوہ ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفرہ۔ دیگر بعض اعتقادیوں کے ساتھ ساتھ سفر کے مہینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں، سفر کے مہینے کے متعلق جو تمہاری یہ بد اعتقادی ہے، غلط نظریات ہیں، باطل ہیں، بے بنیاد ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی۔ اور حضرات، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ بندے کا عقیدہ اگر قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہو تو دنیا میں بھی بے شمار پریشانیاں اور بے شمار اس کے لیے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، لوگ اس کے حوالے سے بد اعتقادی کا شکار ہیں، چنانچہ اپنی اس بد عقیدگی کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سفر کے مہینے میں کوئی بڑا کاروبار شروع نہیں کرتے، کوئی بڑی ڈیلنگ نہیں کرتے، کوئی لمبا سفر نہیں کرتے، حتیٰ کہ مسنون عمل، نکاح اور شادی جیسا عمل جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان کہا ہے، شادی اور نکاح کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر مظفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ چنانچہ یہ سارے نقصانات لوگ اپنے بد اعتقادی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات، قرآن و سنت کے مطابق درست عقیدہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، لہذا اپنا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کیجیے، اور بالخصوص
آج کل یہ جو مہینہ جاری ہے صفر المظفر کا مہینہ، اس کے متعلق اپنا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح نصوص کے مطابق درست عقیدہ اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔